الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ کہف کے 5 واقعات ہیں۔ ان میں سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چلے گئے تھے، اور وہاں پہ اللہ نے ان کو 300 سال کے لیے لمبی نیند سلا دیا تھا۔ نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ زمین نے ان کو گلایا، وہ کروٹیں بدلتے رہے اور زندہ رہے، اور 300 سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اور 300 سال کے بعد جو قوم تھی وہ ایمان والی تھی۔ جب غار میں گئے تھے تو قوم ایمان والی نہیں تھی، وقت کا بادشاہ کافر تھا اور وہ ایمان والوں کو ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دوبارہ جگایا تو قوم بھی ایمان والی تھی۔ وہ نوجوان اٹھے اور اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ دیکھو حالات ہم اس طرح بدلتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے سورہ کہف کا۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات کو بدلنا عدلنا یہ اللہ کا کام ہے۔ حالات کو کون بدلتا ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں۔ یہ ہمیں کائنات جو چلتی نظر آ رہی ہے نا، ظاہر میں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم کچھ کر رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ مجھے اپنے بچپن کی بات یاد ہے، میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے محلے میں پتلیوں کا تماشا دکھایا گیا۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں تھی، میں بہت چھوٹا بچہ تھا، تو میرے بڑے بھائی لے گئے۔ ایک آدمی آیا تھا اور اس نے ایک سٹیج لگایا، اور سٹیج کے اوپر ایک پردہ تھا، اور پردے کے آگے چھوٹے چھوٹے بندے تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، اور وہ آپس میں گفتگو بھی کرتے تھے اور آپس میں کھیلتے بھی تھے۔ تو میں چھوٹا بچہ تھا، میں اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ انسان اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، 6 انچ کا انسان، مرد بھی عورتیں بھی باتیں کر رہے ہیں۔ جب کھیل دیکھ کر گھر واپس گئے تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ یہ چھوٹے بندے کہاں ہوتے ہیں دنیا میں؟ تو وہ مسکرائے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ پتلیاں تھیں، اور ان کے ساتھ ایک تار تھی، ڈور تھی، دھاگا تھا، اور جو پردہ ہے اس کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے سے ڈور اس طرح سے ہلاتا تھا کہ پتلی چلتی بھی تھی، آپس میں لڑتے بھی تھے، بھاگتے بھی تھے، دوڑتے بھی تھے، آوازیں وہ نکالتا تھا، لگتا تھا کہ جیسے پتلی بول رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ پتلیوں کا تماشا تو ظاہر کا ہے، اصل میں تو دکھانے والا پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ بچپن کی بات آج بھی مجھے یاد آتی ہے کہ یہ ہمیں کائنات چلتی نظر آتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے کہ انسان یہ کر رہا ہے، انسان وہ کر رہا ہے، انسان ایسے کیا، ہم نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے مومن کا طریقہ، ایمان والا طریقہ، ایک ہے کافر کا طریقہ۔ کافر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مشاہدے پہ مبنی ہوتی ہے، جو آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے، اور مومن کی زندگی وہ ایمان پہ مبنی ہوتی ہے کہ جو اللہ فرماتے ہیں مومن اس کو مانتا ہے۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ بس اس پوائنٹ کو ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے سورہ کہف کی تعلیمات میں، کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ ہمیں اسی لیے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو مومن خبر کی زندگی گزارتا ہے اور کافر نظر کی زندگی گزارتا ہے۔ نظر کی زندگی سے مراد کیا ہے؟ مشاہدے کی زندگی۔ اور خبر کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قوم گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بارشوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے خبر کی اطلاع، اللہ نے ایک بتا دیا، نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ ان سے بارشوں کو روک لیتے ہیں۔
اب بارشیں زیادہ ہوں اس کے لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، یہ سچی بات ہے، اور موسم ایسا اور موسم ویسا، اور اس وجہ سے بارش نہ ہو سکی، اس وجہ سے بارش نہ ہو سکی، یہ جو ہمارا مشاہدہ ہے نا، یہ نظر کی زندگی ہے۔ اس کو آپ ذرا اس طرح سے سمجھیے کہ جب کوئی مریض ہاسپٹل میں آتا ہے نا اور اس کو بخار ہو تو ڈاکٹر اس بخار کی کچھ وجوہات لکھ لیتا ہے۔ اس مریض کو بخار تھا اور اس بخار کی ایک وجہ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، ایک وجہ ملیریا بھی ہو سکتا ہے، ایک وجہ نمونیا بھی ہو سکتا ہے، ایک وجہ وائرس بھی ہو سکتا ہے، تو مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں۔ یہ جو پروبیبل ریزن ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ڈفرینشیل ریزن۔ تو ڈاکٹر لکھتا ہے کہ اس مریض کو بخار تھا اور اس کی ڈفرینشیل ریزنز یہ ہیں، وہ 4-5 لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بلڈ ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجتا ہے، اور لیبارٹری والے ٹیسٹ کے بعد کنفرم کرتے ہیں کہ یہ ملیریا تھا یا انفیکشن کی وجہ سے تھا۔ وہ جو فائنل ریزن کا پتہ چلتا ہے نا ٹیسٹ کے بعد، اس کو کہتے ہیں ڈیفینیٹ ریزن۔ یہ ڈیفینیٹ ریزن ہے، اس کی وجہ سے بخار ہوا۔ تو ایک ڈفرینشیل ریزن ہوتی ہے اور ایک ڈیفینیٹ ریزن ہوتی ہے۔ ہم جو نظر سے دیکھتے ہیں نا سارا کچھ، یہ ڈفرینشیل ریزنز ہیں، ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی، لیکن اللہ نے جو بتا دیا یا نبی علیہ السلام نے جو بتا دیا حدیث مبارکہ میں، وہ جو ریزن ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹ ریزن ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو قوم استغفار زیادہ کرتی ہے اللہ ان کو بارشیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ریزن کون سی ہوئی؟ ڈیفینیٹ ریزن ہوئی، پکی بات ہے۔ جو قوم استغفار کرے گی اللہ اس کو زیادہ بارشیں عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو قوم بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے ان قوم میں نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ جن قوموں میں آج حیا کی کمی ہے اور بدکاری زیادہ ہے، وہاں پر عجیب و غریب نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹینشن کا لفظ ہے یہ اردو کا ہے یا انگریزی کا ہے؟ انگریزی کا ہے، اردو میں لفظ ہی نہیں تھا۔ اینگزائٹی کا لفظ انگریزی کا ہے یا اردو کا ہے؟ ہماری اردو میں الفاظ اس لیے نہیں کہ ہمارے اسلاف کی زندگی میں یہ کیفیتیں ہوتی نہیں تھیں، انہوں نے اس کے لیے لفظ ہی نہیں بنایا۔ یہ تو غیروں کی زندگی کی کیفیات تھیں، اور آزاد زندگی گزارنے کی وجہ سے، گناہوں کی زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ کیفیات ہمارے اندر بھی آ گئیں اور ہمیں بھی ان کی زبان کے لفظ اپنی زبان میں استعمال کرنے پڑ گئے۔ آج جس کو دیکھو اسی کو ٹینشن ہو رہی ہے، بھئی یہ کیا مصیبت ہے؟ تو یہ چیز گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور کام وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ آنکھ جو بھی دیکھ رہی ہو وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سچا ثابت ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں یقین محکم اور ایمان کامل۔ ہر مومن کے دل میں یہ یقین پکا ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ نوجوان جانتے تھے کہ ہم ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب ایمان کیسے بچے گا؟ اللہ ہی بچائیں گے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے وہ شہر سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر غار میں چلے گئے، اور پھر اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کر کے دکھا دی نا۔ اسی طرح ہم اللہ یقین رکھیں گے، اللہ تعالی ہمارے حالات کو سنوار دیں گے۔ اب اس کو تھوڑا اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو کہ معاملہ ہے اہم۔ ایمان پکا ہونا چاہیے بندے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا، لکڑی تھی جس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں چرانے والے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ بکری کو ذرا دور سے دکھاتا ہے اور بکری پھر سیدھے راستے پہ آ جاتی ہے، ورنہ تنگ کرتی ہے، ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے۔ تو جب اللہ نے پوچھا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، اتوکأ علیہا،
میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اپنی بکریوں کو اس سے ہانکتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میرے لیے اور بھی اس میں بڑے بینیفٹ ہیں، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لکڑی ہے جو بکریاں چرانے والے بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کو فائدے کی چیز بتایا۔ اللہ نے فرما دیا کہ القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کو زمین پر پھینک دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو زمین کے اوپر پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو بڑا سانپ بن گیا۔ تسعیٰ کہتے ہیں بھاگنے والے کو، اور حیہ کہتے ہیں پائتھن کو، بڑا اژدہا بن گیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اژدہا کو دیکھ کے ڈر گئے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ جب اچانک انہوں نے اژدہا کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، خذھا، اس کو پکڑ لیجئے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو دوبارہ پہلے والی سیرت میں لوٹا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہا کو پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ اب یہ جو لاٹھی سے اژدہا بنا اور اژدہا سے پھر لاٹھی بنی، اس کا مقصد کوئی موسیٰ علیہ السلام کو شو دکھانا نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک سبق پڑھانا تھا کہ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، تم جس چیز کو فائدے کی چیز بتا رہے تھے، ہمارے حکم سے تم نے اس کو زمین پہ ڈالا تو وہ نقصان دینے والی چیز سانپ بن گئی، اور جس کو نقصان دینے والی چیز سمجھ رہے تھے اور آپ دور بھاگ رہے تھے، ہمارے حکم سے جب آپ نے اس کو پکڑا تو وہ پھر لاٹھی فائدے والی چیز بن گئی۔ تو نفع اور نقصان یہ چیزوں میں نہیں ہوتا، نفع اور نقصان ہم چیزوں میں خود ڈال دیتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اس کو نفع کی چیز بنا دیتے ہیں، ہم چاہیں تو اس کو نقصان کی چیز بنا دیتے ہیں۔ جیسے گلاس ہوتا ہے نا، اس کے اندر دودھ ڈالیں تو یہ ہماری مرضی، پانی ڈالیں تو یہ ہماری مرضی، شربت ڈالیں تو یہ ہماری مرضی۔ تو گلاس کے اندر چیز کو ڈالنا کس کی مرضی ہوتی ہے؟ بندے کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی طرح حالات میں نفع ڈالنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ حالات میں نقصان ڈالنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ تو ہمیں اللہ پہ نظر رکھنی چاہیے۔ حالات کو صرف دیکھ کے انسان اگر فیصلے کر لے گا تو غلط قدم اٹھا لے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ مغیر الاحوال کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، اب اس کی اور آگے اپلیکیشن بھی سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ لے کر فرعون کے پاس آئے اس کو دین کی طرف بلانے کے لیے۔ تو فرعون نے ان سے پوچھا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے عصا کو زمین پہ ڈال کے دکھایا اور وہ اژدہا بن گیا۔ تو فرعون بھی ڈر گیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتا، فرعون کے جو حواری تھے انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ بندہ جادوگر ہے اور یہ جادو کے زور پہ آپ سے بادشاہت لینا چاہتا ہے، تو آپ اس بندے سے اپنے جادوگروں کا مقابلہ کروائیں۔ تو فرعون کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے ملک کے جادوگروں کو بلاتا ہوں اور میں آپ سے ان کا مقابلہ کرواتا ہوں۔ لہذا فرعون نے اپنے ملک کے جادوگروں کو بلا لیا۔ اب بہت سارے جادوگر آ گئے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو فرعون اس مقابلے کو خود دیکھ رہا تھا۔ پہلے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں، ان کی رسیاں جو تھیں وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کے چاروں طرف سانپ چل رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ بندہ کھڑا ہو اور چاروں طرف سانپ چل رہے ہوں تو کتنی پریشانی کی بات ہے، کتنے خوف کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سانپوں کو دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اب اگر وہ اپنی عقل سے سوچتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سانپ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ عصا کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، جو سانپ قریب آئے اس سانپ کے سر پہ لاٹھی ماریں تاکہ وہ سانپ مر جائے۔ آپ کے بچنے کی یہی ایک ہی صورت ہے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ سے پوچھا اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا حکم آ گیا الق عصاک، اے میرے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دیجئے۔ اب عقل چیختی ہے، عقل چلاتی ہے کہ اللہ کے بندے لاٹھی تو تمہارے ہاتھ میں ہے، لاٹھی بھی زمین پہ پھینک دو گے پھر تو تمہارے بچنے کی کوئی صورت پاسبل ہی نہیں ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ نہیں کیا جو عقل کہتی تھی،
بلکہ وہ کیا جو اللہ کا حکم کہتا تھا. جب انہوں نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس اژدہا نے ان چھوٹے چھوٹے تمام سانپوں کو کھا لیا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل کے کنارے پہنچے. اب آگے دریا ہے، کشتی نہیں، کیسے جائیں؟ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں پیچھے سے فرعون اپنی پوری فوج کو لے کے آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ گھبرا گئے کہ حضرت اب تو ہم سینڈوچ بن گئے، آگے دریا ہے، جا نہیں سکتے، پیچھے انسانوں کا دریا ہے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے، اب تو ہم پھنس گئے. قال موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام کا یقین کامل تھا، پکا تھا. وہ دیکھ بھی رہے تھے آگے دریا ہے اور پیچھے انسانوں کا دریا ہے، ہم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، پھنس گئے، کیا کریں؟ مگر وہ سمجھتے تھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ رہنمائی فرما دے گا. چنانچہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے رجوع کیا، اللہ کیا کروں؟ اللہ نے حکم فرمایا ان اضرب بعصاک البحر، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس پانی پر عصا ماریے. اب دریا کے پانی پہ آپ لاٹھی ماریں تو کیا ہوتا ہے؟ عقل کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. عقل کہتی ہے یہ کیا کام کر رہے ہو بے فائدہ قسم کا. بھئی پانی پہ لاٹھی مارو گے کیا ہوگا؟ اگر تم نے مارنی ہے تو لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑو، جب پیچھے والی فوج قریب آ جائے تو یہ لاٹھی فرعون کے سر پہ مارنا، پھر کچھ ہوگا، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. عقل کہتی ہے پانی پہ مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور خبر کہتی ہے کہ پانی پہ لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے پانی پہ لاٹھی ماری. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک راستے سے دریا پار کر کے چلا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے. جب فرعون پہنچا اس نے کہا بھی راستے تو بنے ہی ہوئے ہیں، چلو میں بھی چلتا ہوں. اس نے بھی اپنی فوج کو دریا میں داخلے کے لیے حکم دے دیا. جب پوری فوج دریا میں داخل ہو گئی تو دریا کا پانی مل گیا اور پوری فوج فرعون سمیت پانی کے اندر غرق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کر کے دکھا دیا. پھر ایک تیسرا واقعہ پیش آیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وادی تیہ میں پہنچے. یہ ایک وادی تھی جو ایک کھلا میدان تھا بہت بڑا، اور اس قوم کو اللہ نے یہاں پر کئی سال رکھنا تھا. وہاں پانی نہیں تھا. چنانچہ قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہاں تو پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں، ہم کیسے یہاں رہیں گے؟ اب جب ایک آدمی کو بتایا جائے کہ جی یہاں پانی نہیں ہے تو وہ سوچے تو دماغ کہتا ہے کہ تمہارے پاس لاٹھی ہے، تم لاٹھی سے گڑھا کھودو، مگر خیال رکھنا کہ لاٹھی ٹوٹنے نہ پائے. اگر لاٹھی ٹوٹ گئی تو پھر تم گڑھا بھی نہیں کھود سکو گے اور پانی بھی نہیں نکال سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر، میرے پیارے پیغمبر اسلام اس لاٹھی کو پتھر پر مار دیجئے. عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے. اگر کہتی ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے اور اس کو بھی تم پتھر پہ مارو گے تو لاٹھی بھی ٹوٹ جائے گی، امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا. مگر اللہ کا حکم ہے نہیں، لاٹھی کو پتھر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، انہوں نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا. حدیث قرآن پاک میں ہے کہ جب انہوں نے لاٹھی پتھر پہ ماری، اللہ نے اس چٹان سے چشمے کو جاری فرما دیا اور پوری قوم کو پینے کے لیے استعمال کے لیے وہاں سے پانی مل گیا. تو کامیابی کس میں ہے؟ خبر پر عمل کرنے میں ہے. نظر پر عمل کریں گے تو ہم دھوکہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ہمارا مشاہدہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ٹھیک نہیں بھی ہو سکتا، چونکہ یہ ڈیفرینشیل ریزن ہے، یہ پروبیبلٹی ہے، پاسبل ہے ہو جائے اور پاسبل ہے نہ ہو. اس لیے زندگی کی بنیاد مشاہدے پہ نہ رکھیں، زندگی کی بنیاد اللہ کے حکم پر رکھیں. جو اللہ کے حکم پہ بنیاد رکھے گا ہمیشہ کامیاب ہوگا،
چونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیں گے اس کے لیے، اور جو اپنی نظر پہ جو ہے یقین کرے گا اللہ اس کے لیے عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکال دیں گے۔ اس لیے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان کو مضبوط رکھتا ہے اور اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اور بالآخر اسی بندے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی۔ اب اس کے لیے ایک اور واقعہ سن لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے، ماں کی گود میں تھے، اس وقت فرعون نے قانون بنایا ہوا تھا کہ جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کتنا ظالم بادشاہ تھا فرعون۔ آج کے زمانے میں کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگا کے تو دیکھو انسان کی بادشاہت چلی جائے گی، حکومت الٹ جائے گی، لیکن اس زمانے میں اس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا۔ پوری قوم میں کوئی بندہ آواز اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم یہ ظلم کیوں کر رہے ہو، معصوم بچوں کو کیوں ذبح کرواتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرانے لگی کہ اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں دودھ پیتا بچہ ہے، وہ پکڑ کے لے جائے گی اور بچے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی، الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو ڈر لگے کہ بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ اس بچے کو دریا میں ڈال دیجئے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا سے یہ بچہ ساحل پر جائے گا۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اور اس بچے کو وہ بندہ پکڑے گا جو بچے کا بھی دشمن ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون۔ مگر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم ڈرنا بھی نہیں گھبرانا بھی نہیں، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے اس بچے کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ پیغام دیا، اور آزاد ہے، اور ماں بچے کے معاملے میں بڑی ٹچی ہوتی ہے، اس لیے بڑی غمزدہ بھی تھی کہ میں بچے کو دریا میں کیسے ڈالوں۔ عقل کہتی ہے یا اللہ اگر آپ بچے کو بچانا چاہتے ہیں، میں بچے کو چھت کے اوپر جا کے لٹا آتی ہوں، کوئی پولیس والا چھت پہ جا ہی نہیں، اگر چھت پہ نہیں تو میں کسی غار میں لٹا آتی ہوں، پولیس والا غار میں جا ہی نہ سکے۔ مگر اللہ تعالیٰ بندے کے مشاہدے کو توڑوانا چاہتے ہیں کہ تم مشاہدے کو توڑو تب میری مدد آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اس کو دریا میں ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو دریا میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں بکسے میں اگر بچہ ہو تو بکسے کو واٹر پروف ہونا چاہیے کہ پانی اندر نہ جا سکے، اگر اس کے اندر پانی چلا جائے تو بچہ ڈوب کے مرے گا۔ اب اس کو اگر واٹر پروف بنائیں تو وہ ایئر ٹائٹ بھی بن جائے گا۔ عقل کہتی ہے تیرا بچہ ہرگز نہیں بچتا، تو اگر بکسے کو واٹر پروف بنائے گی تو بکسے میں ہوا نہیں جائے گی، تیرا بچہ سانس گھٹ کے مر جائے گا، اور اگر اس میں سوراخ رکھے گی ہوا کے لیے تو دریا میں ڈال رہی ہو اس میں سے پانی جائے گا اور تیرا بچہ ڈوب کے مر جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں تیرا بچہ زندہ نہیں بچتا۔ لیکن ماں کو اللہ کے وعدے پہ بھروسہ تھا کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس نے بچے کو بکسے میں ڈالا اور بکسے کو پانی کے اندر پھینک دیا۔ ماں گھر واپس آ گئی، اب جو بکسا تھا وہ پانی کے اندر تیرتا 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 دریا میں جا رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، شام کا وقت تھا اور فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے آیا ہوا تھا۔ اب وہ جو چہل قدمی کر رہا تھا تو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے 800 نوکر اس کے ارد گرد پہلا دے رہے تھے اور خدمت کے لیے موجود تھے۔ 800 بندے بادشاہ سلامت کے ارد گرد تھے، یہ اس کا پروٹوکول تھا اس زمانے کا۔ اب بادشاہ دریا کے کنارے ہے اور وہ جو ارد گرد محافظ تھے انہوں نے دیکھا کہ دریا میں ایک بکسا آ رہا ہے، تو ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ دریا کے اندر گیا اور بکسے کو اٹھا کے لایا۔
اب جب بکسے کو اٹھا کے لایا تو فرعون کی بیوی بھی پاس تھی. اس نے کہا اچھا بکسے کو کھولو، اس میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی خوبصورتی دی تھی، جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا. بچے تو ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور اگر اللہ ان پر خوبصورتی کی تجلی ڈال دے پھر تو نور علی نور کی مانند ہو گیا نا. اب جب بکسے کو کھولا گیا تو ایک بچہ ہے جو اس بکسے کے اندر لیٹا ہوا ہے، چھوٹا بیبی ہے، انفینٹ ہے جو لیٹا ہوا ہے. اب فرعون کی بیوی نے جب دیکھا اتنا خوبصورت اور چھوٹا بیٹا، کہنے لگی لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہمیں یہ بچہ فائدہ دے گا، ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنائیں گے. فرعون کا اپنا بیٹا نہیں تھا، تو جب بیوی نے کہہ دیا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے تو فرعون نے بیوی کی بات کو مان لیا، دھوکہ کھا گیا. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جب اس بچے کو میں اپنے گھر میں پالوں گا، اپنا بیٹا بنا لوں گا، یہ مجھ سے تاج و تخت کیوں چھینے گا، یہ میرا دشمن کیوں بنے گا، اس لیے میں اس کو اپنا جو ہے وہ بیٹا بنا لیتا ہوں. اس نے پھر بچے کو قتل کرنے کا حکم واپس لے لیا. ٹھیک ہے جی، اس بچے کو ہم جو ہے نا وہ قتل نہیں کریں گے. سبحان اللہ، ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا بادشاہ ایک بچے کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرنا. یہاں سے ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ آج کل عورتیں کہتی ہیں کہ جی خاوند ہماری بات نہیں سنتے. میں کہتا ہوں خدا کی بندیو، وقت کے بڑے بڑے فرعون اپنی بیویوں کی بات سنتے رہے. ہزاروں بچوں کو فرعون نے قتل کروایا تھا، لیکن اس بچے کے بارے میں بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا. یہ ہوم گورنمنٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جب یہ آرڈر ایشو کر دیتی ہے تو وقت کے بڑے بڑے فرعون بھی اس پر لبیک کہہ دیتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتے. لو جی، اس کو بیٹا بنا لیا گیا. اب اس بیٹے کو فرعون اور اس کی بیوی اپنے محل میں لے کے آئے. کافی وقت ہو چکا تھا، بچے کو بھوک لگی ہوئی تھی تو بچہ رو رہا تھا، اس کو دودھ چاہیے تھا. اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھی، آج کل تو پلاسٹک کے فیڈر ہے نا، آپ اس میں دودھ بنائیں اور بچے کو پلائیں. اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھی، عورتیں خود فیڈ کرتی تھی بچے کو دودھ. اب بچہ جب رو رہا ہے، فرعون نے حکم جاری کیا کسی عورت کو بلایا جائے جو میرے بچے کو دودھ پلائے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا. اب جو عورت آتی ہے بچے کو دودھ فیڈ کرنا چاہتی ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا، روتا رہتا ہے. اب عورتیں بھی پریشان ہیں، یہ کسی عورت کا دودھ ہی نہیں ایکسپٹ کر رہا اور روتا ہے. فرعون بھی پریشان کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، دودھ پی لیتا چپ ہو جاتا تو آسانی ہو جاتی. چنانچہ پوری رات فرعون عورتوں کو بلواتا رہا جو دودھ پلانے والی تھیں، جن کے گھروں میں بچے تھے وہ آئیں اور میرے بچے کو بھی دودھ پلائیں. بچے نے کسی عورت کا دودھ نہیں قبول کیا. صبح کا وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑی غمزدہ حالت میں صبح کی، ساری رات پریشان تھی. ماں تھی نا، اس کے دل میں یہ خیال تھا پتہ نہیں میرا بیٹا زندہ ہوگا یا پانی میں ڈوب چکا ہوگا، مجھے کیا پتا کیا حال ہے اس کا. ان قادت لدبدی بہی لولا اربتنا علی قلبہا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس عورت کے دل پر گرا نہ دیتے وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ جو بچہ ہے نا وہ اس کا بیٹا ہے. ہم نے اس کے دل کو گرا دیے رکھی کہ تم نے رونا نہیں ہے، تو وہ مضبوط دل کر کے کہ ٹھیک رہی اور وہ روئی نہیں. جب صبح ہو گئی اس کو اطلاع ملی کہ فرعون نے بچے کو پکڑ لیا ہے اور بچے کو دودھ پلانا چاہتا ہے، مگر بچہ کسی جو ہے وہ عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہا. تو فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، کوئی 6-7 سال کی بچی ہوگی. ماں نے اسے کہا بیٹی تم فرعون کے محل میں جاؤ اور ذرا اپنے بھائی کی خبر لا کے مجھے بتاؤ بھائی کس حال میں ہے. وہ چھوٹی بچی بھاگتی گئی فرعون کے محل کے اندر. اس نے وہاں عجیب منظر دیکھا، بچہ رو رہا ہے، عورتیں دودھ پلانا چاہتی ہیں، بچہ دودھ نہیں پیتا، اور فرعون بھی پریشان، فرعون کی بیوی بھی پریشان. تو جب اس نے یہ منظر دیکھا
تو اس بچی نے فرعون کو کہا ہل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے اور اس کے لیے بڑے جو ہے وہ خیر خواہی کا عمل کرنے والے ہوں گے۔ جب اس نے فرعون سے یہ ڈائریکٹ کوسچن پوچھا تو فرعون کو بات کھٹکی کہ یہ لڑکی کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے اس کے بال پکڑ کے پوچھا تم کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ بڑے اس کے خیر خواہ ہوں گے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ اس نے جواب دیا جناب ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم اس بچے کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ فرعون کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم جس عورت کو بلانا چاہتی ہو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی آئی، امی امی چلیں، بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا، آپ چلیں اس کو دودھ پلائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں آئی اور اس نے آ کے جیسے بچے کو گود میں لیا اور اس کو دودھ فیڈ کرنا شروع کیا تو بچے نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو اطلاع ملی جناب بچے نے ایک عورت کا دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ فرعون پوری رات کا تھکا ہوا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، حال دیکھو، ایک رات جاگ کے حالت خراب ہو گئی تھی۔ کہنے لگا اچھا بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، میں تو اب جا کے ذرا سو رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، جب دوپہر میں اٹھوں گا نا پھر اس عورت سے بات کروں گا، میرے اٹھنے تک عورت کو گھر سے جانے نہ دینا۔ فرعون کمرے میں جا کے سو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو گود میں لے کے کھلاتی رہی۔ اب دوپہر کا وقت ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چاہتی تھی میں اپنے گھر واپس جاؤں اور محل والے اس کو واپس آنے نہیں دے رہے تھے۔ اب وہ پھنس گئی، نہ کہاں جائے، گھر جانے نہیں دیتے، وہاں اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ فرعون صاحب اٹھے اور وہ باہر آئے۔ اب ان کو کہا گیا جناب یہ عورت تو یہاں ٹکتی نہیں، کہتی ہے میں نے گھر واپس جانا ہے۔ فرعون نے کہا اس عورت کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، میں محل میں تمہیں بہترین جگہ رہائش کی دوں گا، کھانے کی آسانی ہوگی، نوکر چاکر ہوں گے، ہر سہولت میسر ہوگی، تم میرے بیٹے کو یہاں رہ کے دودھ پلاؤ، بس تمہارا کام یہ ہے۔ اس نے کہا جناب اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، مجھے تو اپنا گھر ہی اچھا لگتا ہے، میں تو اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، مجھے نہیں پرواہ بچے کو دودھ کوئی پلاتا ہے یا نہیں پلاتا۔ جب وہ جانے لگی تو فرعون کہنے لگا اچھا اب یہ لوگ عقل مند تو ہوتے ہیں نا، جو بادشاہ ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، تو فرعون نے عقل دوڑائی، عقل نے کہا یہ گھر جا رہی ہے نا تو بچے کو اس کے ساتھ اسی کے گھر بھیج دو، یہ وہیں پہ دودھ پلایا کرے، بچے کی پرورش تو ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے اسے کہا کہ اچھا تم گھر جا رہی ہو، میں تمہارا راستہ نہیں روکتا، تم بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، اس کو وہیں پہ دودھ پلاؤ اور میں تمہاری مہینے کی تنخواہ تمہارے گھر بھجوا دیا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرددناہ الی امہ، ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے پاس واپس پہنچا کے دکھا دیا، ہاتھ بھی فرعون کے لگا تھا اور اللہ نے محفوظ کر کے پھر والدہ کے ہاتھ میں واپس پہنچا دیا۔ تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، انسان کو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ اب مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، مخالف ہیں، وہ مومنوں کو، مسلمانوں کو وہاں رہنے نہیں دیتے، جو غلام ہیں ان کو مارتے ہیں، ان کو گھسیٹتے ہیں، ان کے سینے پر چٹان رکھ دیتے ہیں، ان کو دھوپ کے اندر سزا دیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا بھی وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے مدینہ ہجرت کر جاتا ہوں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ آیتیں اتار رہے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس پروردگار نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا وہ آپ کو آپ کے اس ٹھکانے کی طرف واپس لوٹائے گا۔ اب ظاہری عقل سے سوچیں، عقل کہتی ہے اس شہر میں میں رہ تو سکتا نہیں، میرا اپنا گھر ہے، لوگ رہنے نہیں دیتے، مجھے شہر سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں واپس لوٹاؤں گا، یہ کیسے پاسبل ہو؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔
مگر اللہ کا قرآن تھا. نبی علیہ السلام جانتے تھے اللہ مجھے یقیناً واپس لوٹائیں گے. تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور 8 سال کی قلیل مدت میں، تھوڑی سی مدت میں ایسا وقت حالات بدلے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے فتح مکہ کے سفر پہ پھر واپس مکہ مکرمہ آئے اور اللہ نے مکہ کو فتح کروا دیا اور نبی علیہ السلام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے. حدیث مبارکہ میں ہے جب نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے. آپ کی پیشانی جھکی ہوئی تھی. آپ اللہ کے سامنے گویا سجدہ کر رہے تھے اور زبان سے فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ، اس ایک اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں. انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے قبیلوں کو ایک اللہ نے شکست عطا فرمائی اور مجھ کمزور بندے کو اللہ نے فاتح بنا کر اس مکہ میں آج واپس لوٹا دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ سچا ہوتا ہے. جو قرآن میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا ہمیں اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے. ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے. اگر ہم مشاہدے کے اوپر جائیں گے تو مشاہدہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، انسان دھوکہ بھی کھا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کا ہونا، مضبوط ایمان کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سورہ کہف کے قصوں میں سے پہلا قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے بتائیے ذرا؟ کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ہم کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، اگر ہم گناہوں کے راستے کے اختیار کریں گے، ظاہر میں کامیابی نظر بھی آئے گی تو بھی ناکامی ہوگی کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہوں گے. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ ہمارے اکابر اس یقین کو سیکھا کرتے تھے اور اس یقین کو جو ہے مضبوط کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا یقین اللہ کی ذات پہ بڑا مضبوط تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر لانو کے زمانے میں امیر لشکر تھے، یعنی کمانڈر ان چیف تھے فوج کے، خالد بن ولید لانو. اور اللہ کی شان، وہ جہاں جاتے تھے، جس محاذ پہ جاتے تھے ان کو کامیابی ہوتی تھی، جس محاذ پہ جاتے تھے کامیابی ہوتی تھی. ایک دن حضرت عمر لانو نے ایک لیٹر لکھا اور لیٹر میں یہ لکھا کہ خالد بن ولید، ایک بندے کو میں یہ خط دے کے بھیج رہا ہوں، جب یہ خط آپ کے ہاتھ میں پہنچے تو آپ کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کر دیے گئے. آپ کو میں نے اس عہدے سے ہٹا دیا اور جس بندے کو میں نے بھیجا ہے اس بندے کو میں نے کمانڈر ان چیف بنا دیا. اب خالد بن ولید لانو فتوحات کرنے والے ایسے عظیم صحابی حیران ہیں. ایک بندہ آیا، جی امیر المومنین کا یہ پیغام ہے، انہوں نے یہ لیٹر دیا ہے اور اس پہ آفس آرڈر تھا کہ آپ کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے اور آنے والا جو بندہ ہے یہ کمانڈر ان چیف ہوگا. اور آپ کے لیے 2 آپشنز ہیں. اگر آپ ایک عام سپاہی بن کے لڑنا چاہتے ہیں آپ وہاں لڑیں، وہاں رہیں اور وہیں پہ لڑیں، اور اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو میرے پاس مدینہ منورہ میں آپ واپس آ جائیں، چونکہ آپ کمانڈر ان چیف معزول ہو رہے ہیں، میرے پاس آ کے زندگی گزاریں. خالد بن ولید لانو کو وہ لیٹر ملا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، آنے والا بندہ کمانڈر ان چیف یہ ہے. انہوں نے اپنے پورے اختیارات اس کو دے دیے اور اس کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا اور اپنے بارے میں فیصلہ کیا کہ میں ایک عام سپاہی بن کر یہیں رہوں گا اور اللہ کے راستے میں لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا. یہ اسلامی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. کسی نے خالد بن ولید لانو سے پوچھا، آپ پوری فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، بغیر کسی غلطی کے امیر المومنین نے آپ کو معزول کر دیا اور آپ نے ایک عام سپاہی بن کر لڑنے کو ترجیح دی، آپ واپس مدینہ کیوں نہیں چلے گئے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں کمانڈر ان چیف بن کے جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، جب میں عام سپاہی بن کر لڑا تب بھی اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا. میرے مقصد میں فرق نہیں آیا، اس لیے میں واپس مدینہ نہیں آیا، میں نے سپاہی بن کے لڑنے کو پسند کیا.
کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، امیر المومنین آپ نے فوج کو اتنے بڑے کمانڈر ان چیف سے محروم کر دیا تو آپ نے امت کا فائدہ نہیں کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے امت کا فائدہ کیا ہے، امت کا نقصان نہیں کیا۔ حضرت کیسے؟ اتنا کیپیبل کمانڈر ان چیف تھا، جہاں جاتا تھا فتح ہوتی تھی، ان میں تدبر تھا، بہادری تھی، بڑے حوصلے والے تھے، وقت کے مناسب بڑے اچھے ڈیسیژن لیتے تھے، آپ نے ان کو کیوں معزول کر دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اصل وجہ یہ تھی عمر کے خالد بن ولید جہاں جاتے تھے اللہ ان کو فتح عطا فرماتے تھے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی خالد جہاں قدم اٹھائے گا ہمیشہ فتح پائے گا، تو اللہ سے نظر ہٹ کے لوگوں کی خالد بن ولید پر نظر جا رہی تھی۔ میرے دل میں ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے، اللہ سے نظر ہٹ کے بندے پہ چلی جائے۔ میں نے امت کو ایک کمانڈر ان چیف سے تو محروم کر دیا، میں نے امت کے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ اب جو نیا کمانڈر ان چیف بنے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، وہ بھی جہاں جائے گا اللہ فتح عطا فرمائیں گے، اور لوگوں کی نظر لوگوں پر نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کی نظر اللہ کی ذات پر ہوگی۔ تو صحابہ کرام بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ ہماری نظر کس پہ رہنی چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ رہنی چاہیے۔ اس لیے مدارس میں علماء یقین بناتے ہیں، خانقاہوں میں مشائخ یقین بناتے ہیں، اور اس یقین کی وجہ سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ مدارس میں کیسے یقین بنتا ہے؟ ہمارے اکابر کا ایک مدرسہ تھا، اکابر علماء دیوبند کا۔ دیوبند ایک چھوٹی سی بستی ہے انڈیا میں، وہاں ایک مدرسہ تھا، اس کو بنایا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا آج ہم مدرسے بناتے ہیں نا تو ہماری حالت یہ ہے، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ مدرسے چلنے کے لیے کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو جائے تاکہ یہ جو ہر وقت کی ٹینشن ہے نا یہ ختم ہو جائے، اور ہم تنخواہیں دے سکیں بچوں کے لیے، ہم جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر سکیں، یہ ہر وقت کی ذہنی جو ٹینشن ہے اس سے نجات دے دے، اے اللہ مدرسے کے لیے کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ بنا دے۔ پھر ہم اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اپنے مدرسوں کو ہم اپنی مدد آپ کے تحت چلاتے ہیں، یا بعض جگہوں پہ لوگ چندہ کرتے ہیں اور مدرسوں کو چلاتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے مدرسہ بنایا، انہوں نے مدرسے کے اصول بنائے 8۔ کتنے اصول بنائے؟ 8 اصول بنائے۔ اس کو اصول ہشتگانہ کہتے ہیں، فارسی میں 8 کو ہشت کہتے ہیں۔ تو اصول ہشتگانہ بنائے کہ ان اصولوں کے مطابق مدرسہ چلے گا۔ ان اصول ہشتگانہ میں ایک اصول انہوں نے یہ بنایا کہ اگر کوئی دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ دے گا تو ہم اس ذریعے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ لوگ ہوتے ہیں نا، میں جی 1 مربع زمین وقف کرتا ہوں مدرسے کے لیے، میں فلاں پلازا وقف کرتا ہوں، اس کا کرایہ مدرسے کے جو ہے نا خرچے خراجات میں کام آئے گا، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اصول بنایا کہ اگر کوئی بندہ مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ مدرسے کے لیے وقف کرے گا اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے یہ اصول کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے اگر ہم اس ذریعے کو قبول کر لیں گے ہماری نگاہیں اس ذریعے پر چلی جائیں گی، اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو، ہماری توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہے تاکہ اللہ ہماری ضرورتوں کو خود پورا کرتا رہے۔ تو دیکھو ہمارے اکابر کا یقین اللہ کی ذات پہ کیسا تھا، اور خانقاہوں میں بھی یہی یقین سکھایا جاتا تھا۔ مردوں کے یقین تو خیر بڑے مضبوط ہوتے ہیں، عورتیں اس معاملے میں ذرا کمزور ہوتی ہیں، جلدی گھبرا جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک عورت کا واقعہ سناتا ہوں، اس کا نام تھا رابعہ بصری۔ کیا نام تھا؟ بصرہ کی رہنے والی تھی، اللہ کی ایک نیک بندی تھی۔ اس نے اپنے مشائخ سے ایمان سیکھا تھا، یقین سیکھا تھا۔ چنانچہ پھر وہ بڑی عمر جب ہو گئی تو خود بڑی نیک عورت تھی، اور اس کے پاس لوگ دعائیں کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ہاں کوئی 8-10 علماء دعا کروانے کے لیے آئے، اور رات کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، دروازہ کٹکھٹایا گیا۔ رابعہ بصریہ نے اپنی خادمہ سے کہا ذرا جا کے دیکھو دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے۔
اس نے کہا جی کوئی بندہ کھانا لایا ہے. رابعہ نے کہا کہ اچھا گنو کتنی روٹیاں ہیں. اس نے جا کے گنی، کہنے لگی 9 روٹیاں ہیں. رابعہ بصریہ نے کہا یہ میری نہیں ہے، اس بندے کو کھانا کسی اور کو جا کے دے دے، یہ میرے لیے نہیں ہے. وہ بندہ واپس چلا گیا. اب گھر میں کچھ تھا بھی نہیں کہ پکا کے مہمانوں کو کھلائیں، تو خادمہ پریشان تھی کہ مہمان ہیں تو ان کو کھانا بھی تو کھلانا ہے. اور اس کھانا لانے والے کو رابعہ بصری نے واپس بھیج دیا. پھر 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ ایک بندہ آیا، دروازہ کٹکھٹایا. خادمہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو کون ہے. اس نے کہا جی کوئی بندہ کھانا تحفے میں لے کے آیا ہے. اس نے کہا کہ اچھا روٹیاں گنو کتنی ہیں. کہنے لگی 9 روٹیاں ہیں. اس نے کہا کہ یہ کھانا میرا نہیں ہے، اس کو واپس چلا جائے. اب خادمہ بڑی پریشان کہ بھائی عشاء کا وقت ہو گیا، کھانا کھلانا ہے مہمانوں کو، کھانا ہم قبول کر لیتے، مہمانوں کو کھلا دیتے، بات مکمل ہو جاتی. لیکن رابعہ بھی عجیب ہے، کہتی ہے کہ واپس کر دو، یہ میرا کھانا نہیں ہے. اس نے خیر اس کھانے والے کو بھی نہ کر دی. اب اور دیر ہو گئی. اب مہمانوں کے سونے کا وقت قریب تھا تو مہمانوں کو کھانا کھلانا چاہیے تھا. کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. رابعہ نے خادمہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو کون ہے. اس نے کہا جی کھانا لے کے ایک بندہ آیا ہے. کہنے لگی روٹیاں گنو کتنی ہیں. کہنے لگی 9 روٹیاں ہیں. رابعہ نے کہا یہ میرا کھانا نہیں ہے، کسی اور کہے اس کو چلا جائے یہاں سے واپس. خادمہ نے ہاتھ جوڑے کہ رابعہ آپ کھانا بار بار واپس بھیج رہی ہیں، مہمان گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے، اب تو سونے کا وقت ہونے کو ہے. رابعہ نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے یہ میرا کھانا نہیں ہے، یہ کسی اور کا کھانا ہے. تو خادمہ نے پوچھا آپ کیسے فیصلہ کر رہی ہیں یہ کسی اور کا کھانا ہے. رابعہ نے جواب دیا صبح میرے پاس گھر میں 1 روٹی موجود تھی. ایک سائل آیا تھا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا، میں نے وہ پوری روٹی اٹھا کے اس سائل کو عطا فرما دی تھی. اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ میرے راستے میں 1 خرچ کرے گا میں 10 اس بندے کو واپس لوٹاؤں گا. میں نے 1 روٹی دی تھی، اب میرے پاس 10 روٹیاں آنی چاہیے. 9 کیوں ہیں؟ یہ کسی اور کی ہیں، میری نہیں ہے. جب رابعہ نے یہ کہا اس نے پاؤں پکڑ لیے. خادمہ کہنے لگی روٹیاں 10 ہی تھیں، 1 روٹی میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی اور آپ کو 9 روٹیاں بتائی تھیں، ورنہ یہ 10 روٹیاں ہی لے کے آیا ہے. رابعہ نے کہا اگر 10 روٹیاں ہیں قبول کر لو، یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. دیکھو عورت ذات ہے مگر اس کو اللہ کے وعدے پہ کتنا پکا یقین ہے. ہمیں بھی اگر اللہ کے وعدوں پہ یہ پکا یقین ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، پریشانیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا میں عزتوں کی اور سکون کی زندگی عطا فرمائے. لہذا ہم نے اس اعتکاف میں سورہ کہف کا ترجمہ تفسیر پڑھی ہے. ہم نے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے، ہم نے زندگی کس کے حکم کے مطابق گزارنی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے. ہم نے اگر کبھی بھروسہ کرنا ہے تو کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ سے بہتر بھروسہ ہم کہیں نہیں کر سکتے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اگر بندہ پریشان ہوتا ہے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو اللہ کے در پہ ملتا ہے. پریشانی کے عالم میں آپ لوگوں کے گھروں میں مت جائیں، لوگوں کے دفتروں میں مت جائیں، ان سے جا کے فریاد اور ریکویسٹ مت کریں. جب پریشانی ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، مصلی پہ وضو کر کے آ جائیں. یہ اللہ کا در ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کے دامن اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ پریشانی بھی ختم کر دیں گے، مصیبت سے بھی محفوظ فرما دیں گے، اللہ مدد بھی فرما دیں گے، قرضوں سے بھی نجات عطا فرما دیں گے، اللہ ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیں گے، ناکامی کے نقشوں میں سے بندے کے لیے کامیابی عطا فرما دیں گے. ہمارا یقین جتنا اللہ پہ پختہ ہوگا اتنی ہماری زندگی کامیاب ہوگی. ہم نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق سیکھا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے دلوں میں مضبوط ایمان کو پیدا کریں گے اور اسی کے اوپر ہم اپنی پوری زندگی گزاریں گے. آپ دیکھیے ہماری فوج کے جو مختلف اصول ہیں ان میں یقین کامل یہ بھی ایک مستقل اصول ہے ان کا لکھا ہوا.
آپس میں اتحاد بھی ہو اور یقین کامل بھی ہو، چونکہ اس سے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ یہ یقین کامل ہمارے اوپر آ گیا، اللہ ہمارے گھروں میں اپنی برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ ہمیں دنیا میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ دین کا قلعہ بنائے، اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سود و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی،
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. رمضان مبارک کا وقت ہے، ہم اپنے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں. رمضان مبارک کا بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا. آج 27واں روزہ ہے. ہم نہیں جانتے 2 دن باقی ہیں یا 3 دن باقی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. بہرحال اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور خوب اللہ سے دعائیں کیجیے تاکہ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان بھی فرما دے اور اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. اور نبی علیہ السلام نے ان کی دعا کو سن کے آمین کہہ دیا. اب اگر ہماری بخشش ہو گئی پھر تو ہمارے لیے عید بنے گی، اور اگر بخشش نہ ہوئی تو پھر ہمارے لیے عید نہیں ہوگی، وعید بنے گی. اس لیے یہ سیریس مسئلہ ہے. ہم نے رمضان میں اپنے گناہوں کو اللہ سے یقیناً معاف کروانا ہے. تو خوب اللہ سے دعائیں کیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے کریم آقا، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، تیرے لیے تو بنانا آسان ہے. اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے. اے اللہ، تیرے بنا بھی کیا جینا، تیرے تعلق کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے.
ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما۔ میرے اللہ کتنے دنوں سے تجھے منانے کے لیے تیرے در کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اللہ مزید تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ اللہ ناراضگی ختم فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ۔ اللہ تو سخی ذات ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے اس کے دروازے پہ بھکاریوں کا اتنا ہی بڑا ہجوم ہوتا ہے، اللہ تو سب سے بڑا سخی ہے، تیرے دروازے پہ بھکاریوں کا بڑا ہجوم ہے، اللہ ان بھکاریوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ کریم آقا جتنے بھی حضرات موجود ہیں یا دور لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کو دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما، سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ وہ محبت کی نظر جو تو نے بشر حافی پر ڈالی تھی، وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست ہے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اللہ جب تو اپنانے پہ آتا ہے شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، اللہ ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی، تیری محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے، اپنا دیوانہ بنا دیجئے، اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، اے رحیم پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگیں۔ اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، کریم آقا اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، اللہ جو ایام گزرے یقیناً ہم نے ناقدری کی ہے، جو چند لمحات باقی ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے رمضان میں اگر ہم شقی ثابت ہو گئے ہم کبھی بھی سعید نہیں بن سکتے، اللہ شقاوت سے بچا لیجئے، اللہ بدبختی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ نیک لوگ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمیں تو اپنی جھولیوں میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اللہ ہم کیا پیش کریں، محرومی اور یاس سے بچا لیجئے۔ کریم آقا اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ کوئی تجھ سے کاریں مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے کوٹھیاں مانگتا ہوگا، اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے کریم آقا ناراضگی ختم فرما دیجئے، اللہ ہماری طرف سے پوری قوم کے حق میں توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ ہم اپنی طرف سے توبہ کرتے ہیں، پوری قوم کی جانب سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے کریم آقا تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے والدین اعزاء اقرباء آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کے اعلی مقامات عطا فرما۔ اے کریم آقا ہمیں روز آخرت
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو فرما، اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے مشائخ کے سامنے شرمندہ نہ فرما، سرخرو فرما دیجئے۔ اللہ رمضان المبارک کی یہ مشقتیں، یہ بھوک اور پیاس قیامت کے دن کی سختی کے لیے اللہ ہمارے لیے کفارہ بنا دیجئے، اور قیامت کے دن کی سختی سے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ آج جو روزہ رکھنے والے پیاس برداشت کرتے ہیں، یہ پیاس قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ملنے کا باعث بنا دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو محبوب کے سامنے جائیں گے، محبوب ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے، وہ محبوب کو دیکھ کے مسکرائیں گے، محبوب مسکراتے ہوئے حوض کوثر کا جام پیش کریں گے۔ اللہ کتنے سعادت مند لوگ ہوں گے، ایسی سعادتیں ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی ایسا سعادت مند بنا دیجئے۔ دنیا میں ہمیں بار بار اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، خواب کی حالت میں دیدار نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما، ہماری اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے، اللہ بحرانوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے، پورے ملک کے بارے میں رحمتوں کے فیصلے نازل فرما، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما۔ اللہ معلوم نہیں کس کی نظر لگ گئی ہماری اس ملک کو، اللہ قوم کے سارے افراد کو آپس میں محبت عطا فرما، وحدت نصیب فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، قحط کو فراوانی میں تبدیل فرما۔ اے کریمہ کا یہ ملک کفریہ طاقتوں میں کانٹے کی طرح ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اللہ اس ملک کو بقا نصیب فرما، سرحدات کی حفاظت فرما، نظریات کی حفاظت فرما، اور کریم پروردگار جو لوگ جو ادارے اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ملک کی تقویت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ ناکامی سے بچا لیجئے، کامیابیاں عطا فرما، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، اللہ اسلام کا قلعہ بنا۔ اللہ جیسے ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس آزادی کو سلب نہ فرما، اور کریم پروردگار آسانیاں پیدا فرما۔ جو اس ملک کی دشمن ہے، اندرونی ہے یا بیرونی ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر تو نے ہدایت نہیں دینی چن چن کے دفع دور فرما، چن چن کے دفع دور فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ جو حضرات دعاؤں کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ بعض احباب کی گھریلو پریشانیاں ہیں، بعض کے گھروں میں بیمار ہیں، بعض کے رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ یہاں آئے ہیں تجھ سے منوانے کے لیے آئے ہیں، اللہ مان جا، اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، اللہ تو راضی ہو جا، پوری قوم سے راضی ہو جا، پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔